السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹم سیریز CS 507 کا 44واں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم نے ERP کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی اور کچھ ذکر اس بات کا بھی آیا کہ جی ERP کے اندر اینڈ ٹو اینڈ جو کوریج ہوتی ہے ایک آرگنائزیشن کی تمام تر ایکٹیویٹیز کی، ان کو انٹیگریٹڈ طریقے سے چلایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے تاکہ تمام فیسٹس آف بزنس پہ کنٹرول جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تمام فیسٹس آف بزنس سے جو ڈیٹا ملنا ہے وہ ایک سنگل انٹری کی وجہ سے جو ہے وہ سائملٹینیسلی جنریٹ ہو. جس نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے، جس کسی فنکشن پہ وہ مامور ہیں، وہ ان کو اسی وقت اس بات کی انفارمیشن ملے کہ جس وقت وہ سنگل ٹرانزیکشن، مثال کے طور پہ کسٹمر آرڈر ہے، وہ جس وقت انٹر کیا جاتا ہے سسٹم میں یا ریسیو کیا جاتا ہے. سیلز مارکیٹنگ ہمیشہ سے ایک بہت اہم حصہ ہے کاروبار کا، لیکن کاروبار کے طریقے، کاروبار کے انداز اور کاروبار میں مختلف فیسٹس کی امپورٹنس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہی. جہاں ایک وقت میں انوینٹری مینجمنٹ پہ بے تحاشا زور تھا اور آج بھی ہے کہ وہ اس میں کم سے کم اماؤنٹس جو ہیں وہ انویسٹ کیے جائیں، ڈلیوری ہمیں مٹیریل کی عین اس وقت ملے یا قریب تر اس وقت کے ملے کہ جب ہم نے آرڈر کو پروسیس کرنا ہے اور ڈلیور کرنا ہے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ کسٹمر بڑا امپورٹنٹ ہے. کسٹمر ہمیں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ ہماری بزنس کس طریقے سے ہونی چاہیے، ہمیں کیا پروڈکٹس بنانے چاہیے، کس قسم کے پروڈکٹس بنانے چاہیے، ان کی پرائسنگ کیا ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کیا ہے. سروس جو ہم دیتے ہیں، آفٹر سیلز سروس دیتے ہیں، اگر کسی کسٹمر کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور کتنے وقت میں کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم آج کہتے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ ہم اپنا بزنس یا کاروبار کس طریقے سے چلائیں گے. ERP اس ضمن میں کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کو بھی بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے. آج ہم اس کی بات کریں گے اور پھر ایک اور سبجیکٹ جو کہ اسی سے ERP کے انسٹالیشن امپلیمنٹیشن سے ہم نے ایک بزنس ری انجینئرنگ یا بزنس ریویو پروسیس کا اس کے حوالے سے بات کی تھی. دوسرا ایسپیکٹ جو اس کا ہے وہ چینج مینجمنٹ کا ہے اور اس حوالے سے بھی ہم آج کے لیکچر میں گفتگو کریں گے. تو آئیے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں. کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ کی ڈیولپمنٹ اور اس کا امپیکٹ جو کہ ERP پہ ہوا اور وائی اٹ ہیز بیکم سچ این امپورٹنٹ فیکٹر. چیز یہ ہے کہ کسٹمر پہلے بھی موجود تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. جب ہم نے بزنس کرنے کا انداز، پہلے بزنس کرنے کا انداز کیا تھا کہ دکان کھولیں، دکان میں مال رکھیں، لوگ وہاں پہ آئیں گے، لوگ چیزیں دیکھیں گے، لوگوں کو پسند آئے گی، ہم اخبار میں، میڈیا پہ، فلاں جگہ پہ ایڈورٹائز کریں گے، لوگوں تک انفارمیشن دیں گے کہ جی یہ پروڈکٹ ہے، یہ آپ کو دستیاب ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی یہ تمام تر کاروبار انٹرنیٹ کے تھرو
ای کامرس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں ہم پہلے ایک لیکچر میں گفتگو کر چکے ہیں. جب ای کامرس کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ، اور اگر وہ ہمارا ایک میجر سورس آف ڈوئنگ ٹرانزیکشنز اور ریلیٹنگ ٹو اور ڈیلنگ ود کسٹمرز بن جاتا ہے کہ ہم آن لائن ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں ابھی اس لیول کی ای کامرس جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہم بہت سارے دوسرے ممالک کے اندر دیکھتے ہیں، ہمارے اپنے ریجن کے اندر بھی اور ڈیولپڈ سوسائٹیز کے اندر بھی. لیکن بتدریج یوزیج آف ای کامرس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب اس کے اندر بہت سارے ایشوز آتے ہیں. ایشوز کس قسم کے آتے ہیں کہ جی آپ سے ایک کسٹمر اپنے آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن مانگ رہا ہے. وہ کسٹمر چاہے ایک مینوفیکچرنگ کمپنی سے بات کر رہا ہو، چاہے ایک ریسٹورینٹ سے بات کر رہا ہو، چاہے وہ کسی کمرشل بینک سے آن لائن چیزیں لینے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس کو جو انفارمیشن چاہیے کیا وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا آرڈر جو ہے وہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں آن لائن؟ اور اگر ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس کا آرڈر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی اندازہ آن لائن ہی ہونا چاہیے کہ جی اس پروڈکٹ کی قیمت کیا ہے، اس کے رنگ کیا ہیں، اس کی شکل کیا ہے، یا اس کا مختلف جو اس کے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں اس پروڈکٹ کے، چاہے وہ بینکنگ پروڈکٹ ہے، چاہے وہ مینوفیکچرڈ پروڈکٹ ہے، چاہے وہ سروسز ہیں فار دیٹ میٹر، یا کوئی سافٹ ویئر ہے، چاہے میوزک ہے، کوئی بھی چیز ہے، کتاب ہے. ہم کسی کتاب کی دکان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کو صفحے پلٹ کے یا کور پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کے ہم تعین یہ کریں کہ یہ کتاب ہمارے انٹرسٹ کی ہے یا نہیں ہے. قیمت دیکھتے ہیں. تو یہی تمام چیزیں جو ہیں یہ آن لائن بھی اویلیبل ہونا پڑتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم بزنس کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی اپنے اوپر کنڈیشنز لگاتے ہیں کہ جی آپ آرڈر دیں گے، آرڈر کے 48 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے میں یا اتنے گھنٹے کے اندر آپ کو آپ کا پروڈکٹ آپ کے گھر پہ ملے گا، تو کیا وہ مل رہا ہے؟ اس کے اوپر فیڈ بیک بڑا ضروری ہے. ہمارا کسٹمر ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا اوپینین رکھتا ہے، اور اس میں کیا امپروومنٹس دیکھنا چاہتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے پتہ کرنا. اور پھر اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ جی ٹھیک ہے میں نے لکھ تو دیا لیکن کسی نے مجھے جواب نہیں دیا، میرے سے بات نہیں کی، مجھے رسپونڈ نہیں کیا. تو رسپانس بھی اس کو جانا ضروری ہے. اس حوالے سے آپ کو یاد ہے گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے اپنے جو گیسٹس تھے جن سے ہم نے گفتگو کی تھی آن دی سبجیکٹ آف ای آر پی، انہوں نے ہمیں اپنے ایز یوزرز، ایز امپلیمنٹرز، ایز بزنس ہاؤسز، ایز اے ریگولیٹر، انہوں نے ہم سے اپنے پوائنٹس آف ویو ویریس ایسپیکٹس پہ دیے تھے. تو آئیے اس حوالے سے کہ جی کنزیومرزم یا کسٹمر کی امپورٹنس کے حوالے سے ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ ایک ریگولیٹر ہے اور جس کی کلائنٹیل جو ہے وہ صرف کمرشل بینکس ہیں، عام آدمی نہیں ہے، یا اس کی وہ بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چیکس لے کے اسٹیٹ بینک میں ڈرون چیکس وہاں پہ انکیشمنٹ کے لیے جاتے ہیں، یا پرائز بانڈز کے سلسلے میں جاتے ہیں، یا بہت ساری اور چیزوں کے سلسلے میں جاتے ہیں. تو آئے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اس سارے سبجیکٹ کے بارے میں. This is known as business to business, B2B, and business to customer, B2C contacts. یہ buzzwords بن گئے ہیں, but they are very real. And for that, what most ERPs are heading towards is our internet portals. So the front end becomes an internet portal, and with the right standardization, other people like customers and other businesses can come in through that and interface into your systems. بیسکلی یہاں پہ جو یہ گفتگو کی انہوں نے اس میں یہ ہے کہ جی چاہے بزنس ٹو بزنس کی بات ہو یا بزنس ٹو کنزیومر کی بات ہو، یہ صرف کوئی بز ورڈز نہیں، یہ حقیقت ہے
کہ ایک کاروبار، ایک مینوفیکچرر ایک دوسرے مینوفیکچرر کے ساتھ، وینڈر کے ساتھ، سب مینوفیکچرر کے ساتھ، سب وینڈر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. انڈسٹریل سپلائیز جو لوگ خرید رہے ہیں ایک مینوفیکچرر سے، وہ بھی بزنس ہاؤس ہے، یہ بھی بزنس ہاؤس ہے. دونوں جگہ پہ پروسیسنگ ہوتی ہے. ایک جگہ سے سیمی فنشڈ گڈز جو ہیں وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہے. اب ای آر پیز جو ہیں وہ صرف ایک مینجمنٹ ٹول کے حوالے سے بات نہیں رہی. اب وہاں پہ ان جو چیز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے انٹرنیٹ پورٹلز. انٹرنیٹ پورٹل جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں آپ کے پاس بے تحاشا دروازے ہیں، اپرچونٹیز ہیں دیکھنے کی کہ کیا چیز کیسے مل رہی ہے، کہاں مل رہی ہے، کس قیمت کی مل رہی ہے، کس قسم کے پروڈکٹس ہیں، کیا ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ بزنس کے ساتھ ساتھ اور بزنس کو بہتر انداز میں کرنے کے لیے یہ چل رہی ہیں. آج کنزیومر اور بزنس اس پورٹل کے ذریعے اپنا کاروبار کرتا ہے اور ٹرانزیکشنز کرتا ہے. ویب سائٹس with online buying options have become in fact the virtual selling locations. کہ جی آپ وہاں پہ جہاں پہ آرڈر پلیس کر رہے ہیں وہی آپ کا سیلز شاپ ہے اور وہاں سے ہی آپ چیزیں خرید رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں جو کہی گئی یہ حقیقت ہے. کسٹمر آج کے بزنس میں، ماڈرن ڈے بزنس میں از آف پرائم امپورٹنس. اگر کسٹمر کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، کسٹمر کے ساتھ دکان میں آپ کے کسٹمر آتا ہے، آپ اس کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، the customer will go away to another shop because there are now so many other shops where he can go and buy what he wants. جہاں وہ زمانہ تھا کہ جی ایک ہی دکان تھی تو اسی دکان میں آنا ہے، بھیا خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو دوسری دکان تو تمہیں ملے گی نہیں. لیکن آج وہ سچویشن نہیں ہے. آج سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے کمپٹیشن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آپ ہر ایک سے ہر چیز کے حوالے سے کمپیٹ کر رہے ہو کہ جی آپ کے پاس کن چیزوں کا سٹاک ہے، وہ کس پرائس رینج میں ہیں، وہ کون سے پروڈکٹس ہیں، آپ کی ریلیشن شپ اس کسٹمر کے ساتھ کس انداز میں آپ اس سے ڈیل کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ بن جاتی ہیں. اور یہی چیز جو ہے یہ اب سافٹ ویئر کے اندر جو کامرس ہے، جس طریقے سے آپ کامرس کر رہے ہیں اس میں بھی امپورٹنس ان کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب کسٹمر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اگر ہمیں پہلے پتہ چل جائے کہ جی ہمارے جو ریگولر کسٹمرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو وی شوڈ بی ایبل ٹو اسٹاک دوز آئٹمس آن اے ریگولر بیسس اینڈ انشور کہ وہ کبھی ہم آؤٹ آف اسٹاک نہ ہو. ہمارا کسٹمر یہ نہ کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ جی جو اس کو چیز چاہیے تھی وہ اس دکان میں نہیں تھی یا ان لوگوں کے پاس نہیں تھی. کوالٹی سروس بہت زیادہ امپورٹنٹ بنتی جا رہی ہے کیونکہ لوگ اگر ایک قیمت ادا کر رہے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قیمت کا ان کو فل ویلیو ملے، not only in terms of the product that they are going to take away but also the manner in which that product has been sold to them. اور پھر اگر کوئی شکایت ہے، اگر کوئی کمپلینٹ ہے، اگر کوئی سجیشن ہے تو اس کا رسپانس آپ کتنی جلدی دیتے ہیں. اگر قابل عمل چیز ہے تو اس پہ کتنی جلدی عمل کرتے ہیں. یہی بات ہم نے جو پیکیجنگ انڈسٹری سے ہمارے گیسٹس تھے ان کے ساتھ کی. آئیے دیکھیں ان کا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے کیا تھا. Our larger customers, which actually drive most of our business, وہ اپنے پورے ایئر کی بجٹنگ کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس کی, and for that they need semi-finished or raw material from us. All those requirements now can be put in and incorporated in our system. So it starts off with that, even before a purchase order is received from the customer. So we know that annually, for all the variants and SKUs of a particular customer, what kind of raw materials would we require and what kind of production capacities do we require in a given week or a given month. So starting off with that, we are much better equipped in our supply chain. For products, for raw materials that are imported, we have delivery times for that, which are also built into the system.
for reordering and all. So the inventory management side on that, in that aspect, has become more efficient. But coming back to the customer, starting from the sales forecast, when we move on to a purchase order, which is translated into the system in the form of a sales order, the process starts from there in the system. As soon as that document is processed, the production planning department can have a look at it and plan a production order based on that. And that information is available to the salesperson also. So whatever process that the job has gone through, or whatever processes are left, can be accessed by the salesperson, whether the stock is available. Let me tell you one issue which is extremely important to us. We always want to know how much money is in our debtors, کس کسٹمر سے کتنے ریسیویبلس کے. پہلے ہمارا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ایوری 10 days there was a receivables report which used to give an age analysis of all the customers, and it was circulated every 10 days and then the process used to start. But now with the ERP system, the moment you make any entry into the system, it updates everything instantaneously. Now we do not have a 10-day statement. Now we don't even have a daily statement. Every marketing sales officer has the information of what is outstanding available to him at any point of time, day or night. And it's always up to date, provided, of course, the last dispatch, which may be, say, 2 hours ago, 3 hours ago, uski entry kar di gayi hai. So that is one thing. All other information regarding purchases اور اس کی supplier کو کتنی پیمنٹ کرنی ہے, ہماری entry, ہماری inventory کتنی ہے, do we need to reorder more, ہمارے پروڈکشن پروسیسز میں کون سی چیز کہاں بن رہی ہے اور اس کے ڈلیوری ٹائم کیا ہے, ہماری ڈسپیچز کی کیا چیز فنش گڈز میں پڑی ہے, کیا چیزیں نکل گئی ہیں. دے آر آلویز اپ ٹو ڈیٹ ایز سون ایز دی information is put in. I would think, I would estimate that our lag time now is about maybe 3 hours or so, which was much better than, say, 4 weeks earlier. بیسکلی جو گفتگو انہوں نے کی وہ یہی کی کہ جی کسٹمر جو ہے وہ اس کی سپریم امپورٹنس ہے, چاہے وہ انڈسٹریل کسٹمر ہے, چاہے وہ ڈسٹریبیوٹر ہے آپ کا, چاہے ریٹیلر ہے, جو بھی ہے. ہر بزنس کا شروع اور اختتام کسٹمر پہ ہے. آپ جتنی مرضی چیزیں بنا دیں, کوئی خریدار اگر آپ پیدا نہیں کر سکے تو اس کا کیا فائدہ. کسٹمر ہی جنریٹ کرتا ہے ڈیمانڈ, کسٹمر ہی اس ڈیمانڈ کے حوالے سے جو پروڈکشن ہوئی ہے اس کو خریدتا ہے. کسٹمر بیکمز اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. بزنس پروسیسز, پروڈکشن, inventory, after sales service, all should be built and monitored in accordance with the requirements of the customer as far as practical. But they have to take into consideration what the customer's requirements are. In the modern day world, the ERP system helps us to achieve this object by optimizing the use of technology, by eliminating time lags, time difference between the placement, the processing and the delivery of a particular order. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کے ERP کے اندر ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دینا پڑتا ہے, سافٹ ویئر کے اندر توجہ دینی پڑتی ہے. اور اگر ہم اس کریٹیکل فیکٹر کو اپنی سوچ میں سے نکال دیں گے تو وی کین پاسبلی ہیو پرابلمس ان ڈوئنگ آور بزنس. ایون ایف ہم ای کامرس میں نہیں انڈلج کر رہے, لیکن آج کا کسٹمر جہاں پہ کمٹمنٹ اس نے کی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ, اپنے کسٹمرز کے ساتھ, کہ جی ہم یہ آپ کو مال سپلائی کریں گے, اگر اس کو ڈلیوری نہیں ملتی وقت پہ تو وہ آگے سپلائی کیسے ٹائم پہ کر سکے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان اے گلوبلائزڈ ورلڈ ویئر دیر از increased and intensive competition, people are falling over each other to supply the best products at the
most reasonable prices at competitive prices in the shortest time, you have to put your act together in order to do good business. یہ باتیں ہم نے کسٹمر کی امپورٹنس، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ، اس کے حوالے سے ہم نے کی. اب ذرا سبجیکٹ چینج کر کے چینج مینجمنٹ کی طرف آئیں. بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ای آر پی ایک ٹوٹلی نیو انوائرمنٹ بن جاتا ہے. آپ کمپیوٹرائزڈ بھی ہیں تو آپ کا کمپیوٹر نالج یا اسکل لیول جو ہے وہ بہتر ہے. مینوئل سچویشن کے اندر آپ نے اگر کمپیوٹر نہیں دیکھا اور آپ طریقے سے وہ جو بھی انفارمیشن اس سے چاہیے، جو بھی رپورٹ چاہیے وہ بنا رہے ہیں، وہ بہت دنوں کے بعد ایونٹ ٹرانزیکشن مہینے کا آخر ہو جانے کے بعد آپ کو وہ انفارمیشن ملتی، آپ بنا رہے تو آپ اس طریقے سے کر رہے تھے کام. جہاں پہ ای آر پی آیا وہاں پہ بہت سارے، ہم پہلے آپ کو لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ جی ای آر پی لیز از بیسڈ اپون بیسٹ انڈسٹری پریکٹسز. Therefore, it would be difficult to change the industry practices, best industry practices, because I want to keep on doing things my way. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا، اور اس تبدیلی کے لیے نہ صرف آپ کے پروسیجرز میں چینج آئے گی بلکہ ان تمام لوگوں کی سوچ اور کام کرنے کے طریقے میں بھی چینج آ سکتی ہے جنہوں نے اس سسٹم کو چلانا ہے. تو یہ چینج مینجمنٹ کا تمام تر حصہ ہے. چینج مینجمنٹ میں پلاننگ، انیشیٹنگ، ریئلائزنگ، کنٹرولنگ اینڈ فائنلی اسٹیبلائزنگ چینج پروسیسز آن بوتھ کارپوریٹ اینڈ پرسنل لیول، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس مقصد کو، اس کو اچیو کرنے کے لیے اور ای آر پی کو یا کسی بھی سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ سکسیسفلی امپلیمنٹ کرانے کے لیے کمٹمنٹ اور پراپر مینجمنٹ اور کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. اس میں ٹاپ لیول سے لے کے نیچے تک لوئسٹ فنکشنل لیول everybody has to be committed to achieve the target. لیکن ایگزامپل جو سیٹ کرتا ہے وہ ٹاپ سے ایگزامپل سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. Managing change in implementation projects is indeed a serious concern for all and particularly for the management. اب چینجز ہم نے کہا کچھ گفتگو کی، آرگنائزیشنل چینجز ہوتی ہیں، آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو چینج ہے یہ آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم گریجول اور ایوولوشنری اپروچ ہے ٹو چینج. کہ جی ٹھیک ہے ہم نے ایسے کام شروع کیا تھا، اچھا جی اب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ جی اس کو بہتر کیسے کرنا ہے، تو اب ہم نے اس میں یہ چینج لے آئی وغیرہ وغیرہ، اور آہستہ آہستہ آپ اس کو جو ہے ایوالو کرتے ہیں، اس چینج کو، اس چینجز لاتے ہیں اپنے سسٹم. دس کائنڈ آف این اپروچ از بیسڈ آن دی assumption that it is possible to align corporate objectives with the individual functional objectives. چیز یہ ہے کہ جی کارپوریشن کا یا کارپوریٹ آبجیکٹو جو ہے یا کارپوریٹ پروسیجرز جو ہیں، میتھڈالوجیز جو ہیں، ان میں آپ چینج لا رہے ہیں. اس کے حوالے سے جو انڈیویجولس کام کر رہے ہیں، وہ فنکشنز پرفارم کر رہے ہیں، ان میں بھی چینج آ جاتی ہے. اب جس وقت ہم ایک کسٹمائزڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ سچویشن آتی ہے کہ ہم، جیسے کہ پہلے کچھ لیکچرز میں ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم جو ایکچولی ہو رہا ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں سسٹم کا کہ جی یہ کیا سسٹم ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے اس ڈیولپر کی جو کہ کسٹمائزڈ انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر بنا رہا ہے کہ کم سے کم پرابلمز یا ایشوز کاز کیے جائیں ان دا چینج آف دا پروسیجر. جہاں پہ
کوئی اور چوائس نہیں ہے, وہاں پہ پروسیجر چینج ہوگا, وہاں پہ ان پٹ کا انداز چینج ہوگا, لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو سسٹم یا سافٹ ویئر بنے وہ اس کے حساب سے بن جائے. اب جب ای آر پی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ری انجینئرنگ کی بات آتی ہے. اٹ از اے ویری ریڈیکل فارم آف چینج. کیوں کہ جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ای آر پی از بیسڈ اپون انڈسٹری بیسٹ پریکٹسز. If my procedures and my methodologies are not according to the best industry practices, then we have to bring them, align them to best industry practices. اور یہ چینج جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. یہ چیلنج کوئی مہینے کے اندر 2 دن کے اندر نہیں, بلکہ اس کو چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. اسی کے حوالے سے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات آتی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ سے کیا مراد ہے ہماری کہ جی جو نئے ہم اب سافٹ ویئر یا ای آر پی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نئے انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس کو سکسیسفلی چلانے کے لیے اور نئے پروسیسز یا جو نیا پروسیجر ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہماری سکلز کو بلڈ کرنا پڑے گا. وہ جو انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے, مین کرنے کے لیے, اس کے جو ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں ان کو بھی کسی کو دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی. آپ کے جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں ان کی ایجوکیشن, اپ گریڈیشن, یہ تمام کام ہونا پڑے گا. اور پھر اگر آپ ایسا سافٹ ویئر لے کے آتے ہیں کہ جس کے لیے پاکستان کے اندر, اپنے ملک کے اندر کوئی بیس نہیں ہے یا پلیٹ فارم نہیں ہے, تو اس فار ہیونگ ٹیکنیکلی ساؤنڈ, ٹیکنیکلی نالجبل پیپل ٹو یوز دیٹ سافٹ ویئر, ٹو مینج دیٹ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر دیٹ کمس ود اٹ, دین دیر از اے پرابلم. اس سبجیکٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک کے ہمارے گیسٹ جو تھے ان سے پھر ان کی رائے سنتے ہیں. کیوں کہ وہ ایک ایسا ادارہ تھا کہ جہاں ایک ٹوٹل مینوئل انوائرمنٹ سے نکل کر کے وہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں آئے. تو آئیے ان کی بات سنیں. جیسے کہ ایک جنرک ایشو ہے آئی ٹی میں کہ جو اسپیشلائزڈ فیلڈز ہوتے ہیں اس میں پھر اٹریشن کافی ہوتی ہے, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان جگہوں کو بھرنا آسان نہیں ہے میں کہوں گا, اور اس کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑ رہی ہے اور ریکروٹمنٹ بھی کرنی پڑ رہی ہے, اور ٹریننگ کے ایشوز بھی ہیں اس میں کہ کس طرح ان کو اپنے مختلف ایریا سے لوگوں کو لا کے اس میں ٹرین کر کے وہاں پہ رکھا جائے ان جگہوں کے لیے. So is there a continuous supply of trained manpower? There is not. Available? No, in some areas there is not, in some areas there is. کن ایریاز میں آپ کو ٹرینڈ مین پاور نہیں ہے؟ جو خاص طور سے بینکنگ سسٹم ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ان کو بینکنگ کے بارے میں نہیں پتا, یا ان کو ٹیکنیکل نالج میں کوئی کمی ہے؟ پرائمریلی وجہ ہے کہ بینکنگ, ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ٹیکنیکل لوگ ہم ہائر کرتے ہیں وہ را تو بہت اچھے ہوتے ہیں, را وتھ ٹیکنیکل نالج, لیکن ایک فرسٹ لیول پہ بینکنگ کی نالج چاہیے کہ جی بینکنگ پروڈکٹس کیا ہیں, کس طرح کام کرتی ہیں, اور اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے کس طرح کام کرتی ہیں. اور سیکنڈ لیول آ جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے انٹرنل بینکنگ کس طرح ہو رہی ہے ایز اے سینٹرل بینک. تو وہاں پر وہ گیپ تو ہمیں ملتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم ایک لیگ رکھتے ہیں اپنا, کہ اگر ایک ہمارے پاس ایک ریسورس ہم ہائر کرتے ہیں تو ہم رکھتے ہیں کہ جی 6 سے 8 مہینے اس کو چاہیے ہوں گے فیملیرائز ہونے میں اسٹیٹ بینک کے فنکشن سے, پروسیجر سے, بینکنگ سے, اور پھر اس اپنی بینکنگ کی نالج کو کپل کرنے کے لیے اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے جو اس کی آئی ٹی کی نالج. جی, تو اب میرے تو خیال میں یہ جو مکس ہے نا بینکنگ نالج کا اور اسپیشلائز نالج کا, یہ مل کے یہ مکس نہیں ملتا ہے. کمرشل بینک کے لوگ جو ہیں وہ اس میں رول میں فٹ نہیں ہو سکتے. اگر ان کو بینکنگ آتی ہوگی تو وہ جو اسپیشلائزڈ ٹیکنیکل نالج ہے وہ خاص سسٹم کی وہ نہیں آتی ہوگی. اور اگر آپ کو ایسے کچھ لوگ ملتے ہیں جن کو آپ جلدی سے ٹرین کر سکتے ہیں کہ ان کی آئی ٹی بیک گراؤنڈ اس طرح کی ہے کہ وہ جلدی ٹرین ہو سکتے ہیں ٹیکنیکلی, ان کو بینکنگ کا نہیں پتا ہوتا ہے, تو وہ اچھا مکس نہیں ملتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں خود ٹرین کرنا پڑے گا.
دوسری وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ پاکستان میں پچھلے 15 سال میں ڈراسٹیکلی چینج ہوئی ہے. بہت زیادہ چینجز آئی ہیں. کنونشنل جو فارم تھی بینکنگ کی وہ چینج ہوئی ہیں. اے ٹی ایم مشینز ہیں, انٹرنیٹ بینکنگ, ای بینکنگ, اور جس طرح سے فنڈ ٹرانسفرز ہوتے ہیں, کلیئرنگ ہوتی ہے, تو وہ بھی بہت زیادہ چینج آئی ہے. اور وہاں پر شاید یہ میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ شاید وہ جو چینج ہے وہ کسی طریقے سے ہماری ایجوکیشنل جو آؤٹ پٹ ہے اس میں وہ انکارپوریٹ نہیں ہو سکی ہے. اگر آپ ریسنٹ ٹرینڈ بھی بینکس کے اندر دیکھیں تو اس وقت بہت زیادہ بینکس آئی ٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ تو ایک بینکنگ میں ایک بوم تو آیا ہوا ہی ہے, لیکن اس کا اچھا پارٹ یہ ہے کہ بینکس انویسٹ کر رہے ہیں. اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں آبویسلی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آئیں گے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آگے آئیں گے, جو اس میں اپنا جو رول پلے کرنا ہے وہ پلے کریں گے کہ جی ٹریننگز ہم نے دینی ہے یا کیپیسٹی کو اگر اپ گریڈ کرنا ہے تو آبویسلی وہ ہوگا. اس ساری گفتگو کے اندر ہم نے جو بات سنی وہ یہ ہے کہ جی اسپیشلائزڈ پرسنل کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کی ریکروٹمنٹ بہت اسینشل ہے ایک سسٹم کو کامیابی سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, چلانے کے لیے. اگر آپ کے اپنے لوگ ہیں تو آپ جو اس قابل ہیں یا جن کے پاس یہ نالج ہے یا سکلز ہے یا کمپیوٹر سکلز ہیں, ان لوگوں کو آپ اپ گریڈ کریں یا آپ مارکیٹ کی طرف جائیں. اور سکلز آف پیپل شوڈ کمپلیمنٹ ان سچ اے وے ایچ ادر ان سچ اے وے دیٹ دے ریموو دا ڈیفیشنسیز. اگر کسی کو بینکنگ کے بارے میں نہیں پتا لیکن ٹیکنالوجی اس کی اسٹرانگ ہے, کی نالج اس کی اسٹرانگ ہے, ایکسپیرئنس ہے اس کا, تو دیٹ پرسن ول سپلیمنٹ دوز ود اے لیک آف نالج ان دس ریسپیکٹ. تو ایک دوسرے کو وہ سپلیمنٹ یا کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ ٹیم کے طور پہ مل کر جو ہے اکٹھے ایک دوسرے کی ایکسپرٹیز اور نالج کے حوالے سے وہ اس چیز کو کامیابی سے چلا سکتے ہیں. چینج جو ہے وہ انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی. امپلیمنٹیشن آف ای آر پی پوری آرگنائزیشن کو افیکٹ کرتی ہے, پروسیسز کو, پروسیجرز کو افیکٹ کرتی ہے, اور جو اسکل لیولز ریکوائرڈ ہیں ان کو, اس کو سسٹم کو چلانے کے لیے, اس پروسیجر کو سمجھنے کے لیے, اس کو کامیاب کرنے کے لیے. Therefore, it is referred to as an internal change because it is happening within the organization. External development وہ چیزیں ہیں جو کہ ایکسٹرنلی یعنی نئے ورژنز آ رہے ہیں آپ کے سافٹ ویئر کے, یہ ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے, یا طریقہ کار جو ہیں اب وہ شاید اس کی وجہ سے آپ کو اپنے یہاں بھی چینج لانی پڑے. مارکیٹ ڈیمانڈ ہے, اس کی وجہ سے آپ کے پروسیسز میں چینج آنی ہے, آپ کے طریقہ کار میں چینج آنی ہے. تو بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ قانون کی بات ہوتی ہے, کوئی لا کی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پروسیس میں کوئی تبدیلی آنی پڑتی ہے. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی چینج جو ہے اس کو کاز کرتے ہیں. چینج obviously is inevitable, اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ the only thing static in life is change, because change has to take place all the time. But the change, in order to be successful, has to be planned, monitored and managed in order to obtain fruitful results, in order to call it success. Therefore, in a corporation, in an organization, management decision making at the right time becomes extremely important. اب کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں کہ جن کو مینجمنٹ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے جب وہ اس چینج کے حوالے سے یا چینج کے بارے میں ان کو ڈیسیشنز ہیں. Have we got the right leadership and buy-in support for the proposed change? یعنی ہمارے پاس کیا وہ کی لوگ موجود ہیں جو اس چینج کو ڈرائیو کر سکیں گے, اور کیا ہم نے وہ ایک ایٹماسفیئر کریٹ کر لیا ہے جہاں پہ ہمارے اپنے امپلائیز, ورکرز جو ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ یہ چینج آئے. از دا پرپوز چینج الائنڈ ود دا اسٹریٹجک پلان؟ ہماری جو اسٹریٹجی ہے, کارپوریٹ اسٹریٹجی ہے, which is linked, which has been laid out to achieve the vision of the corporation, the mission of the corporation, the corporate objectives, the corporate goals. کیا یہ پرپوز چینج جو ہے یہ اس کو کس قدر افیکٹ کرتی ہے, یا ہمیں اس کو بھی الائن کرنا پڑے گا, یا یہ الائنڈ ہے اس کے حساب سے ہے یا نہیں ہے, یا کسی اور طرف لے جانے لگی ہے جو کہ ہمارے ویژن کے اندر نہیں ہے, یا ہمارے گولز میں نہیں ہے, یا آبجیکٹوز میں نہیں. واٹ کرنٹ یا فیوچر ایشوز یا کنسرنز ول پرفارمنس میجرمنٹ یا مینجمنٹ ایڈریس؟ وہ کیا کیا ایشوز ہیں جو کہ یہ چینج جو ہے وہ ایڈریس کرے گی؟ پرفارمنس ہم میجر کیسے کریں گے, اس کی سکسیس کیسے میجر کریں گے؟ واٹ آر دی امپلیکیشنز اینڈ بیریئرز ٹو سکسیسفل امپلیمنٹیشن؟ What are the inherent risks and costs of not embracing the change, or alternatively embracing the change? اگر ہم یہ چینج نہیں کرتے تو پھر رسک کیا ہے بزنس کو, کاسٹ کیا اٹھانی پڑے گی, کیا اس سے کوئی ڈیمیج ہوگا ہمیں فائنینشلی, سیل وائز, مارکیٹ فیکٹر, مارکیٹ پرسنٹیج ہم کو لوز کریں گے, ڈیمانڈ لوز کریں گے, شیئر لوز کریں گے. یا اگر ہم یہ چینج لے آتے ہیں تو پھر ہم پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ ہو شوڈ بی ٹارگیٹ ایز دا کی ڈرائیورز فار دا نیو وے وی آر گوئنگ ٹو ڈو تھنگز فرام ٹمورو اور ڈے آفٹر ٹمورو؟ وہ کون لوگ ہیں, وہ کی پرسنل کون کون سے ہیں جو کہ ہم ڈرائیورز کے طور پہ, جن کو ہم کی ڈرائیورز کہ جی انہوں نے پروجیکٹ کو سکسیسفلی لانچ کرنا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ کیا وہ کر سکتے؟ ہاؤ ول سکسیس بی میجرڈ اینڈ واٹ ویلو ول سکسیس ہیو فار دا بزنس and the individual? How do we change people's behavior, and who will feel threatened by the change, and how do we address these issues? تو یہ تمام تر باتیں جو ہیں یہ کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں مینجمنٹ کو جب بھی کوئی چینج ہم لاتے ہیں. And particularly when we're talking of ERP where there is going to be a change, then we have to have answers, or we have to look at all of these issues in order to ensure the success of the ERP implementation. Change management is not a one-off thing. It is a process. اس کو وقت لگتا ہے. پروسیسز یا پروسیجرز کو چینج کرنے کے لیے بھی, انسانوں میں بھی تبدیلی لانے کے لیے, جس طریقے سے اگر 30 سال سے ایک شخص کام کر رہا ہے ایک طریقے سے, تو بھائی کچھ دن لگیں گے کہ اس کو نئی عادت ڈالی جائے کہ وہ کئی نئے طریقے سے کام کر سکے. وہ اوور نائٹ نہیں ہو جائے گا. یہی بات جو ہے, آپ اپنے ملک میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, جو بھی چینج لانا چاہتے ہیں اس میں وقت لگتا ہے, اوور نائٹ نہیں ہوتا. جو ہمارے طریقہ کار پرانے ہیں ان سے چینج کر کے نئے طریقہ کار کو اختیار کرنے کے لیے وقت درکار ہے. اور اس وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ڈرائیورز بھی چاہیے, ہمارے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے, ہماری سمت کلیئر ہونی چاہیے, اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور جتنے لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے ان سب کو یہ پتا ہونا چاہیے. بہت ساری, یعنی ٹھیک ہے آپ ایک چینج کریں تو کل صبح سے جی ایسے ہو جائے گا, شوک, سرپرائز, یہ ایک بڑا کہ جی وہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو تیاری نہیں اس چیز کے لیے. یا ایک پلان طریقے سے آپ کریں گے کہ جی آپ پہلے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ چیز ہم کرنا چاہتے ہیں, اس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, ان کو آن بورڈ لانے کی کوشش کریں گے, کنونس کریں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم آپ کی بہتری کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, یا کاروبار کی بہتری جس میں آپ کی بہتری بھی شامل ہے, اس کے حوالے سے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ڈینائل اینڈ ریفیوزل, پیپل ایکسپریس دیئر کنوکشن دیٹ چینج از ناٹ نیسری. بہت سارے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے جی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, بڑا اچھا چل رہا تھا جی, صحیح چل رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی چینج لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم اتنے سالوں سے ایسے کرتے آ رہے ہیں, اس میں چینج کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہماری ٹریڈیشنز کے خلاف ہے, ہمارے طریقہ کار کے خلاف ہے, ہماری فلانی چیز کے خلاف ہے. تو ڈینائل اینڈ ریفیوزل کا بہت بڑا فیکٹر. ریشنل انڈرسٹینڈنگ کہ جی پیپل شوڈ ریئلائز دا نیڈ فار چینج اینڈ فائنڈ سولوشنس.
اس چیز کو لاجکلی سمجھیں, کول ہیڈڈلی سمجھیں کہ یہ چینج کیوں نیسسری ہے, اور اس چینج کو اگر یہ چینج جو ہے یہ نیسسری ہے, کیا پرابلمس ہیں, چینج کیوں نیسسری ہے, اور یہ چینج کو ہم کیسے لائیں گے, یہ سب چیزیں سوچنے کی. ایموشنل ایکسپٹینس. If management succeeds in creating willingness for change, people may change their beliefs and behavior. Otherwise, there's a possibility that the change process may slow down or stop. So, emotional acceptance کہ ہاں جی ٹھیک ہے, چلو جی ہم اس چینج کے ساتھ ہے, چلیں جی کوئی نہیں, ہم کریں گے جی اس اپنے آپ کو چینج, لگتا ہے کہ جی فائدہ, دیکھیں گے جی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ ایکسیپٹنس لانا جو ہے یہ بھی اس چینج مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے, اور ان چیزوں کے لیے وقت لگتا ہے. پھر ایکسرسائز اینڈ لرننگ, نئے طریقے, نئے پروسیجرز, پرابلمس بھی آئیں گے, کچھ تکلیف بھی ہوگی. ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے میں ہفتے کے بعد جو ہے وہ میں اپنا کام ہر ہفتے کے ہفتے کرتا ہوں جی کام. اب آپ اس کو کہتے ہیں ہر 1 گھنٹے کے بعد تو جو کام کرتا ہے اس کا اندراج کر. اس کی زندگی میں تو بہت بڑا چینج آ گیا, وہ سارا ہفتہ بیکار بیٹھا تھا, ہفتے میں 1 دن کام کر لیتا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد اس سے کام کر. اس کو چیزیں سمجھانی پڑیں گی, سکھانی پڑیں گی, اس کا لرننگ پروسیس ہے. اور پھر ریئلائزیشن ہے, جو چینج آ رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ جی پہلی دفعہ ہی آپ چینج کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ آپ سکسیس اچیو کر لیں. ہو سکتا ہے کچھ سبق اور حاصل ہوں آپ کو, اس کی وجہ سے فردر چینج لانی پڑے. تو ایوری بڈی ہیز ٹو بی ٹیکن آن بورڈ, آل دوز انوالوڈ, in order to make it successful. Integration, total link up ہے between newly acquired patterns of thinking and performance. اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو نئی طریقہ کار ہیں وہ آپ کی بیہیویئر, ریگولر روٹین بیہیویئر بن جاتے ہیں. لیکن چینج جو آتی ہے فرام دا پریویس وے آف بیہیونگ ٹو دا نیو مینر آف بیہیونگ اور ورکنگ اور پرفارمنگ, اس میں وقت لگتا ہے, اس میں کنونس کرنا پڑتا ہے لوگوں کو. لوگ چینج کیوں ریزسٹ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں جی کیا ہو جائے گا اس سے, پتہ نہیں جی نوکری رہے گی, سیکورٹی, فیئر اور لاس آف سیکورٹی. ان کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ جی وہ یہ چیز جو ہے اس کو سمجھ سکے. نو ریزن فور, ان کے خیال میں کوئی چینج کی وجہ نہیں. شاید ان کی ٹیریٹوریل جو ڈومین ہے اس پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ان سے وہ چھین رہا ہے. ان کی پاور میں, ان کی ٹیریٹوریل ڈومین کے اندر کمی آ جائے گی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو آج سارے شہر کے راجا ہیں, آپ کل کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک محلے کے راجا رہ جائے, یہ کیسے ہو جائے گا؟ وقت, بیڈ ٹائمنگ, یا ایک کسی کے انداز ہی یہی ہے کہ ہر بات کو ہم نے نہ کہنا. اور یہ تمام چیزیں ایجوکیشن, کمیونیکیشن, پارٹیسپیشن اینڈ انوالومنٹ, فیسیلیٹیشن اینڈ سپورٹ, نیگوسیشن اینڈ اگریمنٹ, یہ تمام باتیں ہم کر چکے ہیں. اسی کے تھرو جو ہے وہ حل ہوتی. آئیے اب اس بارے میں ہم اپنے گیسٹس کی, اسٹیٹ بینک سے جو گیسٹس ہیں ہمارے, ان کی اوپینین سنتے ہیں. I would like to add that reaction to the system, it doesn't happen to everyone and it changes as you go along. Some people are more afraid of what the new thing coming. Some people are excited about it. But eventually what I have noticed is that among the users, management is a different matter. They'll be pushing it and they are all for it, and they can see the benefits because they know about it. But the actual user on the ground, when he finds out if it's a good system and he starts using it, then he finds that there are many, unnecessary evils around the work which are reduced. His job becomes a much more interesting job. He gets better results faster. He uses his brains more. And the legwork goes away to some extent, that is done by the computer, and he can concentrate on the actual intelligence that goes into it. انیشیل ریئیکشن جو بالکل فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ تو بہت اچھا تھا. میں یہ کہ ایوری بڈی واز ریئلی ایکسائٹیڈ کہ جی
سسٹم آ رہا ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے امیڈیٹلی بعد کا ایک ریئیکشن انسان کا ایک جنرل ریئیکشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ریزسٹ کرنا ہے تھوڑا سا. اور اس میں ریئیکشن کو میں 2 لیولس پہ لوں گا. مینجمنٹ واز ریئلی ڈٹرمنڈ اینڈ ریئلی کمیٹڈ کہ جی ہمیں ان سسٹمس کو لانا ہے اور چینج کو انٹروڈیوس کرانا ہے. لیکن جو لوور لیول یوزر ہوتا ہے وہاں پہ ہمیں تھوڑی اس کی سائیکی کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے ہر یوزر جب مینول میں کام کرتا ہے تو بہت سارا اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، اس کی اپنی ڈومین ہوتی ہے، وہ تھریٹن فیل کرتا ہے. تو آبویسلی وہ ریئیکشن اپنی جگہ پر تھا، لیکن ہم نے اس کو سلولی اینڈ گریجولی ایک باقاعدہ ایک پلاننگ کے تھرو، ایک پروگرام کے تھرو ہم نے ایکسیپٹنس کو ہم آگے لے کر گئے. اور وہاں پر پہلے ہم نے اپنی امپلیمنٹیشن میں یہ کیا کہ کنسلٹنٹس تو امپلیمنٹیشن کر ہی رہے تھے، ہم نے اپنے ہاں ہر ایریا کا جو ایک لیڈر ہوتا ہے جو کام بھی جان رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، سپر یوزر ٹائپ انڈیویجول، ہم ان سب کو آگے لے کر آئے. اور میں کہوں گا کہ ایک اچھا بینیفٹ ہمیں اس پوری امپلیمنٹیشن کا یہ ملا کہ ہمارے وہ کام کرنے والے لوگ جو چھپے ہوئے تھے اس سے پہلے، وہ نکل کر سامنے آ گئے. دے بیکیم پارٹ آف دا ٹیم، اور وہ اس پورے پروسیس کو آگے لے کر چلے. تو انیشیل ریئیکشن تو تھا کہ ظاہر ہے تھوڑا ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ جب سسٹم چل پڑتا ہے، سسٹم چلنے سے پہلے بلیک ہولز ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا آ رہا ہے، تو آبویسلی وہ نہ جاننا وہ ایک ریزسٹنس کی وجہ بن جاتا ہے. لیکن جب ونس ایک چیز چلنے لگتی ہے، لوگوں کو بینیفٹس نظر آنے لگتے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں، ہمارے پاس پرائز بانڈ کا سسٹم ہے. جب ہم نے اس کو لگایا تو پرائز بانڈ پہلے اسکیٹرڈ تھا، حالانکہ پرائز بانڈ بائی اٹس ویری نیچر اٹس اے سینٹرل پروڈکٹ. ایک بانڈ ایشو ہو گیا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اور وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ کوئی بانڈ غلط پے ہو گیا، کوئی فراڈ ہو گیا، کسی پبلک کی طرف سے کچھ ہو گیا مینول ورکنگ میں، تو وہ پینلٹی اس یوزر کو پے کرنی پڑتی. جب ہم نے ایک سینٹرل سسٹم کو ان پلیس کیا اور یوزر کو سامنے بینیفٹ نظر آنے لگا کہ اس کے سامنے پرائز بانڈ انکیش ہونے آیا، اس نے وہیں کین کیا، اس کو پتہ چل گیا کہ صحیح ہے غلط ہے، کیا اسٹیٹس ہے اس کا، تو دے بیکیم ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ، اور پھر وہ ایکسیپٹنس ایک دم بڑھ گئی. تو شروع میں سلو، پھر تھوڑا تھوڑا گریجول، اور ونس آپ ان پلیس کر کے تھوڑا سا فرم رہتے ہیں تو پھر وہ ریزسٹنس بالکل. اونرشپ آف ERP جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اونرشپ سب سے پہلے دا ٹاپ موسٹ مینجمنٹ، دین دا سینئر مینجمنٹ، ان کی ہونی چاہیے. دے ہیو ٹو بی ٹوٹلی کنوینسڈ کہ جی یہ ہماری بزنس کے لیے ایبسلیوٹلی اسینشل. اگر وہ وہاں پہ سوچ نہیں ہوگی یا ہاف ہارٹیڈ اپروچ ہوگی تو پروجیکٹ کا سکسیسفلی امپلیمنٹ ہونا ایک مشکل کام ہے. اینڈ اس چیز کو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ہیں بہت سارے کام دے ہیو ٹو فارم دمسیلز انٹو اے اسٹیئرنگ کمیٹی، اس کو ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کہتے ہیں، ٹو کیری آؤٹ دا چینج پروسیس اینڈ ٹو گیٹ دا پروجیکٹ امپلیمنٹڈ. اس حوالے سے ہمارے جو گیسٹ ہیں فرام دا پیکیجنگ انڈسٹری، ان کی اوپینین کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. Subsequently, it's my firm belief that it is the senior management who is running the company who has to be the steering committee. It is a top-down approach. If the commitment is not there from the very top group of senior managers, this will not work, because what it involves also is a culture change. It is کہ جی آپ نے وہی چیز کرنی ہے لیکن مختلف طریقے سے. So it's a top-down approach, and in our case also, the steering committee consisted of three senior members of the management and 3 senior members of the consultants, to be able to review the project not on a weekly basis, not on a 2-weekly basis, but on a need basis, and we needed to give a decision within the hour. It has to be done on that speed level in order to implement it in 9 months. So this was the approach. Naturally, we had the project, after the steering committee, there's a project manager from our side, the project team from our side, which is the senior people from each function, who were also trained to be the power users, or rather the people who knew more about the system than the other users. On the consultant side, the people who were implementing the ERP
we also had an equivalent team, and then they would get together, they would map the processes of how we actually did the business earlier. They would then suggest ways how it could be done better, because it's there in 15,000 companies worldwide, and there are best practices, and you adopt some of the best practices, you review them, and then you what you call configure the system in the appropriate manner. Of course, all the internal controls, checks, etc. are to be kept in consideration while doing all of this thing, and that comes out in the flow charts which are made while mapping the system. इम्प्लीमेंटेशन में राइट मिक्स ऑफ पीपल होना चाहिए जो कि बिजनेस भी जानते हों और आईटी. वही बात जो कुछ देर पहले स्टेट बैंक वालों ने कही कि जी बैंकिंग भी आनी चाहिए, आईटी भी आना चाहिए, मिक्स होना चाहिए. बहरहाल किसी को वो एक काम आता है, किसी को दूसरा, उनकी कॉम्बिनेशन को किस बेहतर अंदाज में हम चला सकते हैं, तो ये सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन का एक तरीका. सो ये तमाम चीजें जो हैं, ये एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए बहुत जरूरी हैं. जब तक ओनरशिप नहीं होगी, जब तक एक ड्राइव नहीं होगी कमिंग फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, ये नहीं कि हाँ जी ठीक है जी, अच्छा जी ये करना पड़ रहा है तो कर लें जी, ठीक है जी चलें जी, आप खर्चा ही कराएंगे, ये अगर एटीट्यूड और ये मैसेज अगर तमाम लोगों को जाएगा तो फिर क्वेश्चन रेज होंगे, इश्यूज बनेंगे, प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होंगे. टाइम लगता है इन चीजों पे कि जी चेंज लाने के लिए. चेंज ओवरनाइट नहीं होता. सब्र, हौसला, हिम्मत और मेहनत, ये तमाम चीजें जो हैं वो जरूरी हैं कि हम अपने डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में इनको बड़े वाज़ेह अंदाज से समझ लें, और फिर इस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली ईआरपी के हवाले से आप जब लॉन्च करना चाहें तो उसको फिर सक्सेसफुली लॉन्च कर सकें. इस गुफ्तगू के साथ हमारा ईआरपी पे डिस्कशन जो है वो अब कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे और इश्यूज जो कि ई कॉमर्स के हवाले से, ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से जो जनरेट होते हैं, उन पे आपसे बातचीत करेंगे. शुक्रिया और खुदा हाफिज.
السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS507 کا 45واں اور آخری لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے دیٹ از ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو an IT environment in an organization. It is in fact an issue or issues which are related to every walk of life. یہ ایشوز کیا ہیں؟ یہ ایشوز ایتھیکل بیہیویئر کے ایشوز ہیں، ایتھکس کے ایشو ہیں. یہ ایشوز پریویسی یا کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن کے ایشوز ہیں. یہ ایشوز صرف آئی ٹی کی وجہ سے یا ERP کی وجہ سے جو ہیں وہ نہیں آئے، بلکہ یہ ایشوز ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کام کرتا ہے تو اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کام کے بارے میں کسی سے جا کر وہ باہر ذکر نہیں کرے گا. کیوں کہ وہ کام اور اس کام کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ہے اس کے پاس ہے وہ اس آرگنائزیشن سے ریلیٹ کرتی ہے. انہوں نے آپ کو اس میں شیئر کرنے کی اجازت دی ہے آن دا بیسس آف ٹرسٹ دیٹ دے ہیو شون ان یور سیلف. لہذا آپ پہ ایک رسپانسبلٹی آ گئی، چاہے اس کو آپ مورل رسپانسبلٹی کہیں یا کچھ اور کہیں، کہ جی آپ نے وہ انفارمیشن اپنے ادارے کے بارے میں کسی دوسرے کو نہیں دینی unless you have specific permission to give that information to a third party or unrelated party. اسی طریقے سے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام میں غلطی کرنا، دانستہ طور پہ غلطی کرنا، اس خیال سے ایک ایررز کریٹ کرنے اس سسٹم کے اندر، پروسیجر کے اندر، کہ جی جو اونرز ہیں، مالک ہیں، یا دوسرے جو لوگ آپ کی انفارمیشن پہ بیس کر کے مزید کام کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچے. تو یہ تمام تر ایشوز جو ہیں یہ ہمیں یہ غلط کہلاتے ہیں، اور ان کی پریکٹسز کو ڈسکریج کرنا جو ہے وہ ہر مینجمنٹ کا، ہر ذی شعور اور ایتھیکل شخص کا فرض ہے. ہمیں بہت دفعہ دوست، رشتہ دار وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن کسی سے ذکر مت کیجیے گا. اگر ہم جا کے سارے پاکستان کے اندر اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور ہر ایک سے وہ بات کرنا شروع کر دیتے تو وہ جو ٹرسٹ ہے، وہ جو فیتھ ہے، وہ کانفیڈنس جو ہے وہ شیٹر ہو گیا، نمبر ایک. اور وہ جو آپ کو رسپانسبلٹی دی گئی وہ آپ نے رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. جب ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ای کامرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ ایشوز جو ہیں یہ بہت سارے ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، اور یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو اٹینڈ کیا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ جی وہ امکانات، وہ پاسبلٹیز کو کس حد تک اور کس طریقے سے اور کیسے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. لوگوں کی، ہر قسم کے لوگوں کی انفارمیشن، ہر قسم کی ٹرانزیکشنز کی انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے.
وہ بڑی پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہر ایک کے ساتھ شیئر کی جائے. بینک اکاؤنٹس ہیں, بینک بیلنسز ہیں, کریڈٹ کارڈ نمبرز ہیں, لائسنس نمبرز ہیں, مختلف بے تحاشا میڈیکل پروفائلز ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اس انڈیویجول کے حد تک ایک کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, وہ دنیا کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے نہیں. وہ جس کو دی جاتی ہے وہ اس سوچ سے دی جاتی ہے کہ اس انفارمیشن کو احتیاط سے رکھا جائے گا اور اس کا مس یوز نہیں ہوگا. مس یوز کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ جو امپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. کیوں کہ اب انفارمیشن دیٹ دے ہیو ہیز بیکم اے سورس آف پاور. اور ہم نے بہت دفعہ سنا اور دیکھا کہ جی انفارمیشن آئی اور لوگوں نے ایکچولی بلیک میل کرنے کی ان لوگوں کو کوشش کی. اب یہ کسی طریقے سے ایک شریفانہ بیہیویئر جو ہے تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ جرم ہے. اور یہی جرم جو ہے, بیکاز یو آر سٹنگ ایٹ دا ہب آف انفارمیشن, یو آر سٹنگ آن دی انفارمیشن, یو ہیو اے نالج, یو آر پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن, آپ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. مس یوز کرنا جرم. کسی بھی چیز کو مس یوز, اپنی پوزیشن کو مس یوز کرنا, اپنے اختیارات کو مس یوز کرنا, انفارمیشن جو آپ کے پاس ہے اس کو مس یوز کرنا فار یور پرسنل بینیفٹ اور فار جسٹ دا سیک آف کریٹنگ اے سچویشن, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غلط. الیکٹرانکس آج سسٹمز, computers, everybody is using them. The governments are using them. The workplace, organizations, the way we work, they are using. And the information a lot of times that these people have and do have relate to the private lives of the individuals, of the ordinary people, which are not to be shared with anybody. لیکن ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ساتھ یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن آپ, میں, کوئی بھی ان اداروں کو کے ساتھ شیئر کر رہا ہے, میں اپنے ڈیمانڈس فار دا را مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں فار دا نیکسٹ ہول ایئر, which can give my competitor, if he gets hold of